السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، آج کی کلاس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ آج کی کلاس میں ہم صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھیں گے اور دو تابعیوں کا بہت دردناک واقعہ ہوا تھا اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمرجنسی طور پر خراش ابن امیہ خزاعی کو قاصد بنا کر مکہ والوں کو اپنا مقصد بتانے کے لیے بھیجا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ بیت اللہ شریف کی زیارت کریں اور عمرہ کریں۔ جب قاصد وہاں پہ پہنچا تو مکہ والوں نے سفارتی آداب بالائے طاق کے مطابق ان کے اونٹ کو قتل کر دیا۔ قاصد پھر اپنی جان بچاتے بچاتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفیر اہل مکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کو کہا اور ان کے ساتھ امن و امان کی ضمانت دینے کے لیے ان کو جانے کا کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے معذرت کی کہ یہ مصلحت کا موقع ہے اور میرا مزاج تیز ہے، احتیاط کے باوجود مزاحمت کی صورتحال پیدا کر سکتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے سرداران سے بات چیت کے لیے بھیجا اور کمزور مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عزیز ابان ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ میں مکہ داخل ہوئے اور مکہ کے سرداران کے ساتھ بات چیت کی اور مکہ کے سرداران نے عمرے کی اجازت سے صاف صاف انکار کر دیا اور البتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت کی وجہ سے انہیں تنہا طواف کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ٹوک جواب دیا کہ میرا محبوب حرم کے لیے ترسے اور میں یہاں پر اطمینان سے طواف کروں، یہ ممکن نہیں۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر مزے سے طواف کر رہے ہیں اور ہم یہاں پر بیت اللہ کی ایک جھلک کے لیے بیتاب ہو رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز میرے بنا طواف نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے روک لیا۔ مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر مسلمانوں میں بجلی کی طرح گری۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طبل جنگ بجاتے ہوئے کہا کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے ہرگز نہیں جائیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور مسلمانوں سے بیعت کی۔ سب سے پہلے ابو سنان نے بیعت کی۔ اس کے بعد غصے کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلمہ ابن اکوع نے 3 بار بیعت کی۔ جب بیعت مکمل ہوا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور کہا کہ یہ بیعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فخر سے کہتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ میری جانب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بایاں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مداخلت کرتے ہوئے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ آپ لوگوں کے سروں کے اوپر ہے۔ اس بیت کو بیت الرضوان کہتے ہیں۔ تحقیق کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی زندہ ہے۔ جب صحابہ کرام کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ دوسری طرف اہل مکہ مسلمانوں کی یہ کیفیت دیکھ کر بہت مرغوب ہوئے اور صلح کی طرف مائل ہوئے۔ صلح کی شرائط میں سے ایک سخت شرط یہ تھی کہ اگر کافروں میں سے اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان اسے کافروں کو واپس کریں گے اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی مرتد ہوتا ہے تو کافر انہیں واپس نہیں کریں گے۔
یہ صلح ابھی زبانی ہی چل رہی تھی کہ ابھی لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ کافروں کی طرف سے بات کرنے والے سہیل ابن عمر کے بیٹے جو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے تھے اور طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے اور گرے پڑتے مسلمانوں کے پاس پہنچے کہ ان کی کوئی حمایت کریں گے اور اسے اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ابن عمر نے اپنے بیٹے کو ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے واپس جانے کے لیے اصرار کیا۔ حافظ صاحب اس سے آگے کیا ہوا؟ چھوٹو پہلے میں ان کو تو سمجھا دوں نا۔ آگے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آگے جو ہوا ہم اگلی کلاس میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔